بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریاضت نفس کا بیان۔ اس میں ایک مقدمہ اور 2 ابواب ہیں۔ مقدمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنی تدبیر سے امور میں تصرف فرمایا، مخلوق کی ترکیب میں اعتدال قائم کرتے ہوئے اس کی صورت میں حسن رکھا، انسانی صورت کو اچھے قالب سے زینت دی، اسے شکل و صورت اور مقدار میں کمی زیادتی سے محفوظ رکھا، اخلاق کو اچھا بنانے کا کام بندے کی کوشش میں رکھا، اسے ڈراتے ہوئے اخلاق کو سنوارنے کی ترغیب دی اور اپنی توفیق کے ذریعے اپنے خاص بندوں پر اخلاق کو سنوارنے کا عمل آسان کر دیا اور مشکل و دشوار کاموں کو ان پر آسان کرتے ہوئے احسان فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ عز و جل کے محبوب بندے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبوت کے انوار ان کی مقدس پیشانی کے درمیان چمکتے ہیں اور حقیقت حق ان کی بشارتوں سے جھلکتی ہے، اور درود و سلام ہو ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے اسلام کے رخ روشن کو کفر کی سیاہی اور تاریکی سے پاک کیا اور باطل کے مادے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس کی میل سے خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ خود کو محفوظ رکھا۔ حسن اخلاق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور صدیقین کا افضل عمل ہے۔ در حقیقت یہ نصف دین اور متقین کے مجاہدے کا ثمر و نتیجہ اور عبادت گزاروں کی ریاضت ہے، جبکہ برے اخلاق زہر قاتل، جان لیوا، ذلت و رسوائی اور رب عز و جل کے جوار رحمت سے دوری جیسی برائیوں پر مشتمل ہیں۔ نیز بد اخلاقی انسان کو شیطانی گروہ میں داخل کرتی ہے۔ یہی وہ دروازے ہیں جو اللہ عز و جل کی جلائی ہوئی آگ کی طرف کھلتے ہیں جو دلوں پر چڑھتی ہے، جیسا کہ اچھے اخلاق وہ دروازے ہیں جو دلوں سے جنت کی نعمتوں اور رب تعالیٰ کے جوار رحمت کی طرف کھلتے ہیں۔ برے اخلاق جسم و روح کی وہ بیماریاں ہیں جن سے ابدی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرض کا ان سے کیا مقابلہ جو صرف حیات جسمانی کو زائل کرتا ہے۔ جب اتباع اس بات کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بدن کے لیے قوانین مقرر کیے جائیں، حالانکہ بدن کی بیماری سے صرف فانی زندگی ہی ختم ہوتی ہے، تو قلبی امراض کے لیے علاج کے قوانین کے سلسلے میں کوشش کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دل کی بیماری میں دائمی و ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس روحانی علاج کا سیکھنا ہر عقلمند آدمی پر لازم ہے، کیونکہ کوئی بھی دل بیماریوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر دلوں کو یوں ہی بلا علاج چھوڑ دیا جائے تو کئی بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ غالب آ جائیں گی۔ تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بیماریوں کی وجوہات اور اسباب کو پہچانے اور ان کے علاج کی انتھک کوشش کرے۔ اسی علاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکھا، سورۃ شمس۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور اسے چھوڑ دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقد خاب من دسھا، سورۃ شمس۔ ترجمہ: اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ ہم اس باب میں دل کی بیماریوں اور مجموعی طور پر ان کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، خاص بیماریوں کے علاج کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تفصیلی باب اس باب کے دوسرے حصوں میں آئے گا، اور ہمارا یہاں مقصود اخلاق کو سنوارنے اور اس کے طریقے کو بیان کرنا ہے۔ اب ہم اسے بیان کرتے ہیں اور بدن کے علاج کو اس کی مثال قرار دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور یہ بات حسن اخلاق کی فضیلت بیان کرنے سے واضح ہوگی۔ پھر حسن اخلاق کی حقیقت بیان ہوگی، اس کے بعد ان اخلاق کی قبولیت جو ریاضت سے بدل جاتے ہیں، پھر اس سبب کا بیان ہوگا جس کے ذریعے حسن اخلاق حاصل ہوتا ہے، پھر ان طریقوں کو بیان کیا جائے گا جن کے ذریعے اخلاق کو سنوارنے کے راستوں کی پہچان ہوتی اور ریاضت نفس کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ علامات بیان ہوں گی جن کے ذریعے دل کی بیماری کی پہچان ہوتی ہے، اس کے بعد ان طریقوں کا بیان ہوگا جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کے عیبوں کو پہچان لیتا ہے، پھر اس بات پر نقلی دلائل پیش کیے جائیں گے کہ دلوں کا علاج صرف خواہشات کو چھوڑنے میں ہے۔ بعد ازاں حسن اخلاق کی علامات کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کی ابتدائی پرورش کے دوران ان کی تربیت کا طریقہ بیان کیا جائے گا، پھر ارادے کی شرائط اور مجاہدے سے پہلے کے جو امور ہیں ان کا بیان ہوگا۔ تو یہ کل 11 فصلیں ہیں جن میں اس موضوع سے متعلق مقاصد جمع ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باب نمبر 1، اخلاق سنوارنے کا بیان۔ یہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت کا بیان۔ خلق مصطفیٰ کی شان و عظمت۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے اور آپ پر اپنی نعمت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم۔ ترجمہ: اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن پاک ہے۔ حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت پر مشتمل 31 فرامین مصطفیٰ یعنی 31۔ ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورہ الاعراف۔ ترجمہ: اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا، ہوا ان تصل من قطعک وتؤتی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، یعنی حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسکال ما یوضع فی المیزان یوم القیامت تقوی اللہ وحسن الخلق، یعنی بروز قیامت میزان عمل میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں سامنے کی جانب سے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ پھر وہ داہنی طرف سے آیا اور عرض کی، دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں جانب سے آیا اور عرض کی، دین کیا ہے؟ فرمایا، حسن اخلاق۔ پھر وہ پشت کی جانب سے آیا اور عرض کی، دین کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تو اسے نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مشوم یعنی نحوست کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوء الخلق یعنی بد اخلاقی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ اس نے عرض کی، مزید کچھ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، برائی کے بعد نیکی کر لو کہ وہ برائی کو مٹا دے گی۔ عرض کی، کچھ اور فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، ای الاعمال افضل، یعنی کون سا اعمال افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق حسن یعنی حسن اخلاق۔ ما حسن اللہ خلق عبد وخلقہ فیطعمہ النار، یعنی اللہ عز و جل کی یہ شان نہیں کہ کسی بندے کو اچھی صورت و سیرت سے نوازے پھر اسے آگ کا لقمہ بنائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، ایک عورت دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں قیام کرتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اول ما یوضع فی المیزان حسن الخلق والسخاء، یعنی میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ عز و جل نے ایمان کو پیدا فرمایا تو اس نے عرض کی، اے رب عز و جل مجھے تقویت دے، تو اللہ عز و جل نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے تقویت دی۔ اور جب اللہ عز و جل نے کفر کو پیدا کیا تو اس نے کہا، اے رب عز و جل مجھے تقویت دے، تو اللہ عز و جل نے اسے بخل اور بد اخلاقی کے ذریعے تقویت دی۔ بے شک اللہ عز و جل نے اس دین کو اپنے لیے خاص کیا اور سخاوت و حسن اخلاق ہی تمہارے دین کو قائم رکھتے ہیں، تو سنو اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ زینت دو۔ حسن الخلق کی خلق اللہ العظم، یعنی حسن اخلاق اللہ عز و جل کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ای المؤمنین افضل ایمانا، یعنی باعتبار ایمان سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقاً، یعنی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ انکم لن تساؤوا الناس باموالکم فساؤہم ببسط الوجہ وحسن الخلق، یعنی تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، البتہ اپنی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے انہیں خوش کرو۔ سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل الاصل، یعنی بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے جریر، اللہ عز و جل نے تمہاری صورت کو اچھا بنایا تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھو۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو دعائیں۔ حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ عز و جل تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے صحت، عافیت اور اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں۔ کرم المومن دینہ وحسابہ حسن خلقہ ومروتہ عقلہ، یعنی مومن کی عزت اس کا دین ہے، اس کی شرافت اس کا حسن اخلاق ہے، اور اس کی مروت اس کی عقل ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض دیہاتی لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اخلاق۔ انا احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، یعنی بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ جس شخص میں تین یا ان میں سے کوئی بات نہ ہو، اس کے عمل کو کچھ بھی شمار نہ کرو۔ تقویٰ جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے، تحمل جس کے ذریعے وہ خود کو بے وقوف سے دور کرے، اچھے اخلاق جن کے ذریعے لوگوں میں زندگی گزارے۔ نماز کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں یوں دعا مانگا کرتے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، یعنی مجھے اچھے اخلاق پر ثابت قدمی عطا فرما کہ تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے، اور مجھ سے برے اخلاق دور رکھ کہ تو ہی ان کو مجھ سے دور رکھنے والا ہے۔ انا حسن الخلق لا یذیب الخطیات کما تذیب الشمس الجالید، یعنی بے شک حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے۔ من سعادت المرء حسن الخلق، یعنی حسن اخلاق بندے کی سعادت مندی میں سے ہے۔ الیمن حسن الخلق، یعنی برکت حسن اخلاق میں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں ایک عورت کے دو خامند ہوں، یعنی ایک کے انتقال کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کرے، پھر وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کے دونوں خامند بھی فوت ہو جائیں اور وہ سب جنت میں چلے جائیں، تو وہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ ارشاد فرمایا، دنیا میں جو اس کے ساتھ زیادہ حسن اخلاق سے پیش آتا رہا، اے ام حبیبہ، حسن اخلاق نے دنیا و آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مرا المناجی جلد 6 صفحہ 633 پر تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں کے تحت فرماتے ہیں، ہاں عقل دو قسم کی ہے، عقل مطبوع اور عقل مسموع۔ تدبیر سے مراد عقل مسموع ہے، اس کے بغیر عقل مطبوع بیکار ہے۔ عقل مسموع کبھی عقل مطبوع کے بغیر مفید ہو جاتی ہے۔ عقل مطبوع وہ ہے جو فطری طور پر یا تجربہ یا عقل کے ذریعے حاصل ہو۔ عقل مسموع وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے حاصل ہو۔ عقل مطبوع دنیاوی انجام کو معلوم کرتی ہے، عقل مسموع اخروی انجام کا پتہ چلاتی ہے۔ عقل مطبوع کے ساتھ جب عقل مسموع شامل ہو تو مفید ہے۔ مرکات صفحہ 634 پر اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں کے تحت فرماتے ہیں، لغت میں حسب بمعنی نسب ہے یا باپ کی طرف سے نسب، ماں کی طرف سے حسب، مگر یہاں اس سے مراد شرافت ہے، یعنی شرافت صرف نسب سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اچھے اعمال سے ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اچھی عادت میں عبادات، معاملات، بلکہ ایمان و عرفان سب ہی داخل ہیں۔ کتنی ہی تواضع کرے، خوش اخلاقی نہیں جس نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بگاڑ لی، جو انہیں راضی نہ کر سکا، وہ خوش اخلاق کہاں سے آیا ہے؟ بے شک توفیق یافتہ مومن حسن اخلاق اور اچھی طبیعت کی وجہ سے دن میں روزے رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حسن اخلاق والا دوپہر کے وقت سخت پیاس برداشت کرنے والے روزے دار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب بات دیکھی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ حائل ہے۔ اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نے اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آخرت کے عظیم درجات اور بلند منازل طے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت چاہی۔
اس وقت بارگاہ اقدس میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے حجاب یعنی پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا میں ان عورتوں پر متعجب ہوں کہ یہ میرے پاس موجود تھیں، تمہاری آواز سنی تو حجاب یعنی پردہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر قریش کی ان خواتین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت سخت طبیعت اور سخت گیر ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، یعنی چھوڑو اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سوء الخلق ذنب لا یغفر وسوء الظن خطیئات تنوج، یعنی بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جس کی مغفرت نہ ہوگی، اور بدگمانی ایسی خطا ہے جو دوسرے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ ان العبد لا یبلغ من سوء خلقہ اسفل درک جہنم، یعنی انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔